الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا احسان اور بڑا فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہیں اور کیا کیا چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔ انسان دو چیزوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب انسان کو کوئی نفع فائدہ مند چیز بتاتے ہیں وہ اسے فوراً قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے فائدہ مند چیزوں کے مقابلے میں جب اگر انسان کے سامنے دوسرا نمبر یعنی نقصان کے سلسلے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کرنے سے یہ نقصان ہے، فلاں چیز کرنے سے دنیا کے اندر ذلت ہے، آخرت کے اندر ذلت ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فائدے کی چیزیں بتانا ہمارے لیے کہ دنیا کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، کیا فائدے کی چیزیں ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو، جو دنیا کے اندر اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا، ان کے لیے ان دونوں کو مخاطب ہو کر اللہ نے فائدے کی چیزیں بھی گنائیں، نقصان کی چیزیں بھی گنائیں۔ اللہ نے اپنے نعمتوں کو گنوایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسان کو چکنی مٹی سے اللہ نے پیدا فرمایا اور جنات کو اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا۔ اے انسان اور جنات، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء
ربکما تکذبان۔ اور اسی طرح ذکر کرتے کرتے اللہ نے اس صورت کے اندر جنت کا تذکرہ فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہوں۔ دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے، یعنی گناہوں سے بچنے والے، رب کی اطاعت کرنے والے، رب کے حکم پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اعلان فرمایا سورہ رحمان کے اندر، اور انسان اور جنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جنت کے نعمتوں کا ذکر میں اس صورت کے اندر کر رہا ہوں۔ جنت کے اندر جنتیوں کو کیا کیا ملنے والے ہیں؟ حور ملنے والے ہیں، غلام ملنے والے ہیں، بہترین فیسلٹی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، بڑے بڑے محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہی سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد جنت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنت کے اندر کی نعمتوں کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنت کے اندر داخل ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے اعمال میں لگ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کل قیامت کے دن مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ جہنم جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ اسے جھٹلاتے ہیں، مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے، دنیا کے اندر جرت کے ساتھ گناہ کرتے تھے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے اندر ایسے ایسے خطرناک عذابات ہوں گے۔ دوسرے پاروں کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، دوسرے صورتوں کے اندر ذکر فرمایا۔ جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر وہی فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا جہنم کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے نا، جنت کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، جنت میں داخل ہونا اللہ کی نعمت ہے، جنت کے اعمال میں لگ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جہنم کا مل جانا کیا اللہ کی نعمت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا دو، تو اس کا جواب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، بڑے شیخ تھے، اور جن کے مرید حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے علماء، جیسے مفتیان کرام، تو حضرت نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ دیکھیے، اگر کسی انسان کو گھر کے اندر کوئی سانپ آ جائے، سانپ چلتا ہوا جاتا ہوا نظر آئے، اور کوئی آدمی اس سانپ کے اندر داخل ہونے کو دیکھ کر ان گھر والوں کو کہہ دے کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر سانپ گھسا ہوا ہے، آپ باہر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سانپ ڈس لے، تو اب وہ گھر والے، جو بندہ خبر دے رہا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر سانپ جا رہا ہے، تو اس آدمی کو کیا سمجھیں گے؟ بھئی یہ آدمی بتلا دیا، اس کا بڑا احسان ہم پر ہے، اس نے ایک نقصان کے بارے میں تذکرہ کر دیا کہ یہ نقصان کی چیز تمہارے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اس نقصان سے بچنے کی کوئی تدبیر کریں۔ تو حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے انسانوں کے فائدے کی چیز بتائے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائے
اسی طریقے سے نقصان کا بتلا دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ہے۔ تو جہنم میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہ کیا اعمال کرنے والے، وہ کیا گناہ کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم کیا کیا چیز ہے، اس کے اندر کیسے کیسے عذاب ہونے والے ہیں، کیسے کیسے عذاب دیے جانے والے ہیں، یہ سارا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرما دیا۔ تو اب ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ سورہ رحمان کے اندر ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ جہنم کا اتنا خطرناک عذاب ہے، اس کو پہلے ہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس سے بچنے کی تم تدبیریں کر لو، پلان کر لو، زندگی ویسے گزار لو۔ تو یہ بھی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نقصان سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ نقصان ہے، اس نقصان سے بچ جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا سورہ رحمان کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے بارے میں جھٹلاؤ گے؟ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے والے کے لیے لعنت ہوتی ہے، بعض ایسے کام ہیں جن کاموں کو کرنے والوں کے لیے لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے دور ہو جانا۔ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے وہی اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے، ذکر کرنے والے اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہوتی ہے وہی ذکر کر سکتا ہے۔ اور درود شریف جو کوئی پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی۔ تو گویا یہ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے قرآن کے مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت جس سے دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مردود شیاطین اس کو لپیٹ لیتے ہیں، خبیث جنات اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے قریب آنے سے اس کو روک دیتے ہیں۔ تو اسی لیے رحمت یعنی لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت دور ہو جانا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے سلسلے میں لعنت فرمائی، چند کام کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ نے بھی لعنت فرمائی۔ قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، اور جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں ان کو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بھائی ذرا توجہ سے سنیں، ہر جمعہ یہی میری شکایت ہوتی ہے، نیچے منڈی ڈال لے تو آرام سے نیند آ جاتی، میری طرف دیکھیں نیند ختم ہو جائے گی، ورنہ نیچے منڈی ڈالیں گے تو پھر یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہوے میں جاتی رہیں گی۔ آئے ہیں آپ لوگ، بہت سارے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ملی جمعہ کے اندر سب سے پہلے آنے کی، آپ لوگ سب سے پہلے آئے ہیں تو فائدہ ہونا چاہیے، بغیر فائدے کے نیچے منڈی ڈال کر سو گئے، نیند ایسے آئے گی ایسے وقت میں، خصوصاً قرآن کی تلاوت کے وقت، ذکر کرنے کے وقت، کوئی ایسا بیان ہوتا ہے جس میں اہم موضوع ہوتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ سنے بلکہ اس کے کانوں پر تھپکنا شروع کر دیتا ہے، بہلا کر اسے سلا دیتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہو، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہو، توجہ سے سننا چاہیے۔ بے توجہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کی کوئی ویلیوشن نہیں ہے،
ہمارے پاس قرآن کی ویلیشن ہے، ہمارے پاس نبی کی حدیث کی ویلیشن ہے، تو تبھی تو آدمی ایک سی ایم آ کر ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے، کوئی آفر دینے کے واسطے کہ فلاں وقت میں آئے گا سی ایم، امت کو ایک آفر دے گا، پبلک کو ایک آفر دے گا، تو لوگ کان لگا دیتے ہیں کیا آفر دینے والا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کیسے آفر اس کے اندر دیے، کیسی چیزیں نقصان کی اللہ نے بتائے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ۔ اگر ہم لوگ دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے تو پھر قرآن اور حدیث کی ویلیشن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جس لعنت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یلعنہم اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ بعض لعنتی کام ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ان لعنتی کاموں میں پڑ کر دنیا کے اندر بھی نقصان اور پریشان اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اور آخرت کے اندر تو جھیلنے ہی والے ہیں۔ کیا لعنتی کام ہے؟ نمبر 1، جھوٹ بولنے والا اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2، ظلم کرنے والا، جب کسی آدمی پر ظلم کرتا ہے ناحق تو وہ بھی اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، سود خور، سود کھانے والا، چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو، یہ بھی اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 4، تصویریں اٹھانے والا، یعنی فوٹو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر سجانے والا، جیسے پرنٹ تصویر ہوتی ہے، یہ میڈیائی تصویر، یہ اس کے اندر بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء اس کو جائز بولتے ہیں، بعض علماء ناجائز بولتے ہیں۔ جن علماء جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں یہ پرنٹ تصویر نہیں ہے، یہ اس کو کبھی بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تصویر جو پرنٹ ہوتی ہے، پرنٹ ہو کر آتی ہے، وہ تصویر جو پہلے زمانے کے اندر ہاتھ سے لوگ چھڑاتے تھے تصویر کو، وہ تصویر کا چھڑوانا یا پرنٹ کروانا یا اس کو گھر کے اندر لگوانا، اس پر ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا، میں چند لعنتی کام اپنے بھاؤ ہیں، بھاؤں کو بیوٹی پارلر میں جا کر باریک کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد باریک کرتے ہو چاہے عورتیں باریک کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے چست لباس پہننے والے، ٹائٹ فٹنگ لباس پہننے والی عورتیں، اور اسی طرح مرد جو ٹائٹ فٹنگ لباس پہنتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب تفصیل سن لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جھوٹ، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، یعنی جھوٹا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس سے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی اس پر ہوتی ہے، اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس پر شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اس پر پڑ جاتی ہیں، اور وہ ایسے ہی لعنت ہو کر دنیا کے اندر پھرتا رہتا ہے، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر ہوتی ہے، اسے نہ نماز پڑھنے کے لیے دل بولتا، نہ نیک کام کرنے کے لیے دل بولتا، نہ کوئی زبان سے کوئی عبادت ذکر کرنے کے لیے دل بولتا، بلکہ اس لعنت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور وہ لعنتی بن کر پھرتا رہتا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں میں سرسری طور پر جائزہ لے کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے مسلمان، سب سے زیادہ کاروبار میں اٹھاؤ جھوٹ، معاملات میں اٹھاؤ جھوٹ، جھوٹ کے بغیر کوئی دھندا ہمارا نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ نہیں چلتا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک زمانے کے مسلمان ایسے تھے، زبان جب نکالتے تھے تو سچی زبان نکالتے تھے، سچ بولتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو لوگ کے زبان کھولے تو جھوٹ، لوگوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے، زبان کے ذریعے سے جھوٹ بول ڈالو۔ اسی لیے آج کے زمانے میں مسلمان جھوٹ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، مسلمان جھوٹا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے
امریکہ کے اندر دو دوست تھے، ایک کرسچین اور ایک عیسائی، ایک مسلمان۔ کرسچین یعنی عیسائی، ایک مسلمان، دونوں میں آپس میں گہری دوستی تھی، اور ایسی دوستی تھی کہ چلتے چلتے وہ آگے جا کر ایک کاروبار شروع کیے، اور ایسا کاروبار کہ مسلمان بھی اس میں پیسہ انویسٹ کیا اور کرسچین جو عیسائی تھا وہ بھی پیسے انویسٹ کیا۔ دونوں آپس میں پارٹنر بن کر کاروبار شروع کیے، لیکن کاروبار شروع کرنے سے پہلے انہوں نے نہ لکھا پڑھی کی، اتنے ایسے دوست ہو گئے، ایک دم پکے دوست، ایک دوسرے پر ایسا اعتبار کر لیے کہ نہ کوئی لکھنے کی نوبت آئی، نہ کوئی اگریمنٹ کی بات آئی کہ کون کتنا انویسٹ کیا ہے اور کتنا کس کو کتنا فائدہ ملے گا، یہ کوئی لکھا پڑھی نہیں۔ حالانکہ شریعت جب بھی آپ دونوں آپس میں معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب ایک دوسرے کو قرض دینے کا معاملہ آ جائے، قرض بھی دیتے ہو، لکھا لو میں نے آپ کو اتنا قرض دیا ہے اور یہ آپ اتنے وقت میں آپ واپس کرنے والے ہیں۔ آپ لکھا لیں گے، لکھ لیں گے اور دو گواہ ساتھ میں رکھ لیں گے تو آپ کو کبھی دھوکہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ لکھا پڑھی کے بغیر جو معاملہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا بھی آپ کا چڈی دوست کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچپن کا کیوں یاری دوست کیوں نہ ہو، جب پیسوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر اپنی زبان الٹ دیتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ مسلمان اپنے اس عیسائی کرسچین کے اوپر اتنا بھروسہ کیا ہوا تھا، اس نے نہ لکھا پڑھی کی، نہ کوئی گواہ رکھے، بلکہ انہیں بھی پیسے ڈالا، انہیں بھی پیسے ڈالا، اور ایک ایسا کاروبار شروع کیے۔ وہ کاروبار دیکھتے دیکھتے ایسے کامیابی کو پہنچا اور زیادہ نفع ہونے لگا، تو پھر زیادہ پیسے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، تو فوراً کرسچین نے اپنے آنکھیں پھیر کر کہا کہ یہ کاروبار پورا کا پورا میرا ہے، آپ کا کوئی اس کے اندر حصہ نہیں، آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب امریکہ وغیرہ میں کورٹ میں ہماری طرح کورٹ کے جیسا نہیں، ایک مرتبہ ڈالے کیس، پھرے تک چپلا پورے گھڑیا کو آدمی مر جاتی فیصلہ ہونے تک۔ کم از کم ہمارے ملک والے ان لوگوں کو دیکھ کر تو سبق حاصل کر لیتے، کوئی وہاں کیس ڈالتا فوراً فیصلہ ہو جاتا۔ یہ بیگا کو رکھنے کی بات پورے دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ وعدے، ایک وعدہ ڈالا تو دوسرا وعدہ، دوسرا وعدہ ڈالا تو تیسرا وعدہ۔ آج کل کے وکیل وعدوں پر اپنی زندگی گزار لے رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگاں بن لے رہے ہیں۔ وکیلوں کا دھندا یہی نا، وعدہ ڈال دیا بولے تو اور ایک مرتبہ پیسے پوچھنے کی چانس رہتی۔ تو میرے بھائیوں، جب اس نے امریکہ کے کورٹ کے اندر جب کیس رکھا، اب امریکہ کی کورٹ یہی پوچھتے کہ تیرے پاس کیا گواہ ہے، کیا تو ایویڈنس ہے کہ تو نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، یا کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ۔ تو کوئی لکھا پڑھی، کوئی ایویڈنس اس کے پاس نہیں، کوئی پروف اس کے پاس نہیں۔ تو اب وہ عیسائی کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ کاروبار عیسائی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اب اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس چکر لگائے، سب لوگ اسی کے حق میں فیصلہ کرتے گئے، یہاں تک کہ یہ ہر جگہ جیتتا گیا اور مسلمان ہر جگہ ہارتا گیا۔ اب اس کی زندگی ایسے گزرنے لگی کہ جو چیزیں اس کے پاس تھے وہ بیچ کر زندگی گزارنے لگا، کھانے لگا، اور حالت یہاں تک آ گئی جو گھر تھا وہ گھر بھی بکوا دیا، اور جتنے اس کے پاس سامان تھے وہ بھی بکوا دیا۔ زندگی ایسے گزرتے گزرتے یہاں تک آ کر پہنچا کہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں رہا، بالکل بے حالت ہو گیا، سڑک پر آ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ کر بڑا افسوس کا اظہار کیا۔ ایک عیسائی دیکھ کر کہا کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو یہ کیسا دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ تو کرسچین ہے، کرسچین کا کام تو دھوکہ دینے کا نہیں ہوتا، یہ کیسا آپ کو دھوکہ دے دیا ہے؟ آپ تو مسلمان ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں۔ رائے کیا ہے؟ ہمارے فلاں شہر کے اندر ایک پوپ پادری ہے، وہ پادری کے پاس آپ چلے جاؤ، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں فلاں مولانا کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے۔ ہمارے آدمیاں تو مولانا کی بات نہیں، کتنے بڑے مفتی صاحب آئے تو ماننے کے واسطے تیار نہیں۔ ہمارے آدمیاں مولانا کی عزت ہے تو نہ مانتے، سو علماء کی عزت ہے تو مانتے، نہیں تو جے کتنا بڑا مفتی بھی آنند دے ہماری بات تو صحیح، انہوں کون بھی آن دے ہمیں صحیح۔ لیکن عیسائی اور کرسچنوں کے پاس یہ معاملہ نہیں،
غیر مسلموں کے پنڈتوں کا یہ معاملہ نہیں. جب ان کے پنڈت اور ان کے پادری کوئی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں, جھک مار کر ان لوگوں کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہمارے لوگوں کے پاس وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں کیا تو بولے تو ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑ ڈالے. انہوں بولتے رہتے ہیں مولوی صاحب کام کیا خالی بولتے رہنا, یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. ہمنا کیا تو انہوں پالتی کیا, ہماری مجبوری انہیں پورا حل کرتی کیا. ایسے سوالات ہمارے آدمیاں کے. تو میرے بھائیوں, سوالات تو اچھے کر لیں گے, لیکن جب انسان زندگی گزارتا ہے نا, اللہ کی لعنت لے کر پھرتا رہتا ہے, اللہ کے کوڑے اس پر برستے رہتے ہیں, اس کو سمجھ میں آتی نہیں بات. کسی کو کوئی جنات پریشان کر رہا ہے, کسی کو کوئی جادو پریشان کر رہا ہے, کسی کو آدمیاں سے انسانوں کی شکل میں شیطان بن کر پریشان کر رہے ہیں, کسی کو اگر رشتہ دار انسانوں کی شکل میں آ کر اسے پریشان کر رہے ہیں, وہ سب پریشان جھیلتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے جن لعنتی کام سے بچنے کا حکم فرمایا ہے, اس لعنتی کام سے بچتا کیا بولو تو نہیں بچتا. ہم یہ نہیں کریں گے. تو وہ آدمی کہا کہ بھئی اتنے کوٹ ہو گئے, اتنے سارے فیصلے ہو گئے, سب اسی کا فیصلہ کرے, یہ پوپ میرا کیا فیصلہ کرے گا. بہرحال آخری پتھر مارتا ہوں. پادری کے پاس گیا اور اس کا کچھ وقت لیا, اور پادری کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان اس نے سنائی. اس طرح میں بھی پیسے ڈالا, انہوں بھی پیسے ڈالا, اور اس طرح کاروبار شروع کرے. جب زیادہ فائدہ آنا شروع ہوا تو پھر اس کی آنکھیں لال پیلی ہو گئیں اور مجھے بازو کر دیا. پوپ ساری بات کو سننے کے بعد بازو میں ایک چٹھی لیا, اس نے کچھ لکھ کر مروڑ کر اس مسلمان کو دیا, جاؤ خالی یہ چٹھی دے ڈالو, تمہارے سارے پیسے واپس مل جائیں گے. خالی یہ چٹھی دے ڈالو, تمہارے سارے پیسے آپ کو مل جائیں گے. اب وہ آدمی اتنے کوٹ, بڑے بڑے کوٹ ہو گئے, بڑے بڑے کوٹ بھی میرے حق میں فیصلہ نہیں کر پائے, یہ پادری کی یہ چٹھی کیا فیصلہ کر پائے گے. بہرحال یہ چٹھی لے کر گیا اور وہ حافظ میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے جا کر کہا کہ میں آپ کے پادری سے مل کر آیا ہوں, آپ کے پادری نے آپ کو یہ چٹھی دینے کو کہا ہے. اب اس نے چٹھی کھولا, فوراً اپنی کرسی پر سے اٹھ گیا, اٹھ کر وہ سارے چیک بک نکالے اور اس کا پورا حساب جتنا اس نے انویسٹ کیا تھا وہ سارا حساب لکھنا شروع کر دیا, اور جتنا فائدہ آیا ہوا تھا وہ سارا جوڑنا شروع کر دیا, اور کہنے لگا کہ بھئی آپ پریشان ہونے کو, آپ نے جتنا انویسٹ کیا ہے وہ سارا پیسہ آپ کو مل جائے گا, آپ کا اصل بھی مل جائے گا, اس پر جتنا فائدہ آیا ہے میں ایک ایک کوڑی کا بھی آپ کو حساب ڈال کر آپ کو واپس کر دوں گا. اب یہ آدمی پریشان ہے کہ اتنے بڑے کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا, یہ پادری کی چٹھی اس کو کیا کام کر گئی, پتہ نہیں پادری نے کیا جادو کر دیا, کیا ایسی تعویذ اس نے دے دی کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی سیٹ پر سے اوپر اٹھ گیا اور پورا حساب لکھنے لگا, ساری فائلیں نکال کر جمع کرنے لگا. تو اب اس مسلمان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ذرا مجھے بتاؤ. اس نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ بے فکر رہیے, بس اتنا ہی کام. تو اس نے کہا نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اتنے فیصلے ہوئے, آپ جیت گئے فیصلوں کے اندر, میں ہار گیا, لیکن یہ پادری کا کیا فیصلہ ہے. چھوٹی سی چٹھی کے اندر جو آپ سارے جھوٹ کو سچ میں بدل کر, آپ جھوٹ بول رہے تھے نا میرے حق میں, کورٹ میں جا کر بھی آپ نے جھوٹ بولا, لوگوں کے سامنے آپ نے جا کر جھوٹ بولا کہ میرا کاروبار ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میرا بزنس ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے. اتنے بار آپ نے جھوٹ بولا ہے. اب پادری کی ایسی تعویذ کہ آپ کو کیا کام کر گئی جس کی وجہ سے آپ یعنی پورا پھر آپ کا جھوٹ سچ میں بدل گیا. اس نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا. نہیں, آپ دکھانا ہی پڑے گا. اصرار کرنے کے بعد جب اس نے چٹھی حوالے کیا تو اس کے اندر کوئی بائبل کا حوالہ نہیں تھا کہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو بائبل نازل ہوئی ہے, انجیل, اللہ نے یہ فرمایا ہے, فلاں آیت نمبر یہ ہے, اور اس طرح دھوکہ دینے والوں کے لیے جہنم ہے, اس طرح یہ کرنے, کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. ہمیں کتنا بھی بول لو, قرآن کے اندر یہ بات غلط لکھی اللہ نے, قرآن کے اندر یہ بات کو غلط فرمایا اللہ نے کہ جھوٹ غلط ہے, ظلم غلط ہے, سود غلط ہے, رشوت غلط ہے, اور زنا غلط ہے, شراب غلط ہے. تم بولتے رہو, ہم سنتے رہیں گے اور کان سے چھوڑ ڈالیں گے. وہاں اس چٹھی کے اندر کچھ نہیں تھا. اب اس نے لے کر پڑھا تو حیران رہ گیا.
اس نے صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا کہ بھائی جھوٹ تو مسلمان بولتے ہیں، تم کب سے مسلمانوں کی عادت اپنانا شروع کر دیے؟ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو؟ جھوٹ بولنے سے پہلے یاد کر لو کس کی امت ہے ہم لوگ؟ اس نبی کی امت ہیں جن کی زبان سے سچائی کے علاوہ کوئی نکلتا نہیں تھا۔ تو پادری یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر جھوٹ سے مانے جانے والے مسلمان ہیں۔ جھوٹے کون ہیں؟ مسلمان۔ دغاباز کون ہے؟ مسلمان۔ دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ تو اس نے چٹھی کے اندر صرف اتنا لکھا تھا، جھوٹ بولنا مسلمانوں کی عادت ہے، تم کب سے وہ عادت اپنا لیے؟ دیکھیں اس کو اپنے مذہب پر کتنی شرم حیا آئی کہ اس نے فوراً جتنا پیسہ مسلمان کا لیا ہوا تھا، جتنا فائدہ ہوا تھا، ایک ایک پیسہ حساب لگا کر سارا پیسہ اس نے واپس کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کو کتنا بھی بولو، نہیں حضرت ایک مرتبہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی بنگلور سے، اسی طرح میں بات کر رہا تھا، ایک آدمی بنگلور والے ہی تھے، کسی وجہ سے یہاں کام کے واسطے آئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جھوٹ کے سلسلے میں بہت ساری صورتیں بتائی، تو وہ صاحب آئے اور کہا کہ حضرت ہمارا بڑا کاروبار ہے، اور اتنا بڑا کاروبار ہے، جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کوئی کسٹمر ہمارے کاروبار پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو کسٹمر بھی جھوٹا، بیچنے والا بھی جھوٹا، اس لیے کہ کسٹمر سچی باتوں پر یقین نہیں کرتا، جھوٹ بول دو آپ، جھوٹی باتوں پر پکا یقین کر لیتا ہے۔ آپ کو سچائی دکھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ سچا ہے، سچائی پر ماننے کے واسطے تیار نہیں، اس کے اندر 100 غلطیاں نکالے گا۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے ایسا ہاں کریکٹ ہے بھائی، تو جھوٹ کا اندھا دھن مسلمانوں کے سروں پر چڑھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کا کاروبار جھوٹا چل رہا ہے، آپ سکون سے ہیں کیا؟ بولا نہیں حضرت۔ کتنا قرض ہے آپ کا؟ بہت قرض ہے، پریشان۔ تو پھر اس سے باہر آنے کے لیے آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، تھوڑے دن آپ کو نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ سچی زبان استعمال کریں گے، تھوڑے دن آپ کو دکھائی دے گا کہ میرا کاروبار نقصان میں چل رہا ہے، لیکن چند دن گزر پائیں گے کہ آپ کی سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کے دکانوں پر قطر لگا دیں گے، بھائی فلاں جگہ پر چلے جاؤ، آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا، آپ کو سچی چیزیں ملے گی۔ تو اس طرح جھوٹ بول کر کمانے والے چاہے کسی بھی سلسلے میں ہو، تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی لعنت ان جھوٹوں پر ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بیمار پڑ جائے تو شفا اللہ دینے والے، لیکن جھوٹے لوگوں پر اللہ کی رحمت دور اور اللہ کی مدد سے وہ دور۔ دوسرا، سود کھانے والے چاہے لے کر کھاتے ہو چاہے دے کر کھاتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، بیاج لینے والے، دینے والے اور اس کو لکھنے والے، بیاج کے سلسلے میں لکھتے ہیں نا، لکھنے والے، شیورٹی بننے والے، گواہ بننے والے، اور اسی طریقے سے یعنی سود دلوانے والے، بیچ میں کھڑا ہو کر میری ذمہ داری میں اس کو آ کر کیا تم سود دے دو، دلوانے والے، دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے حق میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے سب لعنتی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ تو میرے بھائیوں، چاہے مسلمان سود کھائے چاہے کافر سود کھائے، دونوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوان بچوں کو میں یہ بینک کے جتنے معاملے ہیں، LIC کے جتنے معاملے ہیں، LIC میں کام کرنے والے، بینک کے اندر جو نوکریاں کرنے والے ہیں، وہ سارا کا سارے نوکریاں ان کو جو تنخواہ ملنے والی ہے وہ سب کے سب سود کے اوپر ملتی ہے۔ اس لیے بینک کے اندر نوکری کرنا حرام ہے۔ اس کی آمدنی، اس کی نوکری پر جو پیسہ ملتا ہے، سیلری ملنے والی ہے، وہ سیلری سود کے حق میں۔ میں تقریباً کئی جمعہ پہلے یہ بات بولے تو
کچھ ایسے نیو قسم کے ذہن رکھنے والے لبرل نوجوان، یہ کیسا بھائی؟ ہمیں محنت کرے تو نہ وہاں دیتے، سو محنت کے بغیر کہاں محنت کرے تو ہم نہ پیسہ ملتا ہے، محنت کے بدلے میں ہم نہ پیسہ ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب بیچو، بیچ سکتے ہیں شراب. شراب کے اندر بھی بنانے پر بھی محنت ہوتی ہے، باٹلوں میں ڈال کر لے جانے پر بھی محنت ہوتی ہے، بیچنے پر بھی محنت ہوتی ہے. تو کیا شراب بیچنا جائز ہے؟ شراب بنانا جائز ہے؟ شراب خریدنا جائز ہے؟ شراب کے اندر جتنے کام ورکرز کرنے والے ہیں، کیا وہ ورکرز کا پیسہ حلال ہے؟ برے جانور کاٹ کر بیچنے والے برے جانور کاٹ کر بیچ رہے ہیں، بغیر محنت کے وہ بکتا نہیں، کاٹنا پڑے گا، اس کے ٹکڑے بنانا پڑے گا، اس پر بھی محنت لگتی ہے. حرام کام جتنے بھی ہیں محنت ضرور لگتی ہے صاحب، محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کا مدار، آپ کا جو پیسہ ملنے والا ہے وہ محنت پر نہیں، اللہ کے قانون پر ملنے والا ہے. آپ اللہ کے قانون کو مانو گے، حلال طریقے سے اللہ نے بنا، حلال طریقے سے کاروبار کرو، حلال کمپنیاں موجود ہیں، حلال یعنی نوکریاں موجود ہیں، ان کمپنیوں میں جا کر اپنی نوکری تلاش کرو. آپ کو فوراً ایسی بینک میں نوکری مل رہی ہے، ایسکس بینک میں نوکری مل رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ ہماری وہاں محنت ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ مل رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث کیا ہوئی؟ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ڈیٹا جمع کریں گے، اور لون جو لے رہا ہے آپ اس کا کام کریں گے. یعنی سود کے جتنے کام ہیں وہ آپ سے کروایا جائے گا. سود کے جتنے کام ہیں، لون لینا ہے، دینا ہے، آپ کے ذریعے آپ کو کام کرنا پڑے گا وہاں پہ. تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ لکھنے والا وہی نوکری کرنے والا. وہ زمانے میں لکھنے والے تھے، یہ زمانے میں اے سی میں بیٹھ کر یعنی نوکری کرنے والے، یہ سب کے سب آ کر حرام خور ہیں. حرام پیسے سے آ کر ان کو نوکری یعنی ان کا سیلری دی جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کی بات کو آپ اشکال کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سود حرام ہے، ہماری طرف سے بول رہے ہیں تھوڑا ہی. آؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، آؤ قرآن اٹھا کر دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. سود نہ کھایا کرو، بڑا چڑھا کرو سود نہ لیا کرو. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اٹھاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو سود کے بارے میں اللہ نے کیا کیا آیتیں نازل فرمائی. نبی کی احادیث اٹھا کر دیکھو. دینے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والے پر اللہ کی لعنت، لینے والے پر اللہ کی لعنت، گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت، دلوانے والے پر اللہ کی لعنت، لکھنے والے پر اللہ کی لعنت. یہ زمانے میں پہننے ابا، یہ زمانے میں کمپیوٹر ہی سو. تو کیا کمپیوٹر میں کام کرے تو آ کر اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ حلال ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کی بات کو آپ جھٹلا رہے، نعوذ باللہ من. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اللہ نے پڑھائی سے نوازا ہے، تو اللہ کا واسطہ بینک کی نوکریوں میں اپنے آپ کو تلاش نہ کرو. اس کے علاوہ جتنی کمپنیاں ہیں جن کا تعلق بینک سے نہیں ہے، جن کا تعلق LIC سے نہیں ہے، ایسی کمپنیوں میں تلاش کیا کرو. آپ کو مل جائے گی بینک کی نوکری، بڑی آسانی سے مل جائے گی، لیکن آپ کی کمائی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا پہننا بھی حرام ہو جائے گا، آپ کے گھر کی ہر چیز حرام ہو جائے گی. پھر آپ اللہ کی لعنت لے کر پھریں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے جب آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے گھر کے اندر اتنی بڑی لعنت پڑی ہوئی ہے، آپ کی سیلری بھی اسی یعنی سود سے ہو رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ مکمل طور پر اللہ کی لعنت ہی بن کر دنیا کے اندر یعنی اللہ کے عذاب کو مبتلا ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہمیں بول رہے ہیں تو ہماری طرف سے نہیں بول رہے ہیں، قرآن کو رکھ کر بول رہے ہیں، حدیث کو رکھ کر بول رہے ہیں. ہمارے اوپر اعتراض کرنا گویا ہماری بات پر اعتراض کرنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر انگلی بٹانا ہوا. اسی طریقے سے بھواں کاٹنے والے، بیوٹی پارلر زیادہ ہو گئے نہیں، ہماری عورتوں کو بھیج ڈالتی، جاؤ بنا لے کر آؤ کرو. زلفیں بنانا، سر کے بال کٹوانا،
اور بھووں کو باریک کمان کی طرح بنانا، بیچ کے بال کو منڈوا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھواں بنانے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ بہت ساری بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی، بیوٹی پارلر چلانے والی مسلمانات ہیں، انہوں نے کرتی ہیں وہ کام، غیراں بھی ہیں، لیکن آج کل زیادہ مسلمان بیوٹی پارلر کو کھول کر، اور ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھواں بنانے والی، زلفیں بنانے والی، سر کے بال کیسے سٹائل سے کٹ کرتے ہیں معلوم؟ سامنے زلف چھوڑ کر عورت کا بال کاٹنا، عورت کا بال اس طریقے سے سٹائل سے بنانا، یہ بالکل ناجائز۔ اور اسی طریقے سے وہ زمانے کے اندر، نبی کے دور کے اندر، دانت جس کا ملا ہوا رہتا تھا، ملے ہوئے رہنے کے دانت کے مقابلے میں دانت کھلا رہتا، یعنی دانت کو کھولا جاتا تھا، اور اس دانت کے کھولے جانے کو فیشن اس زمانے میں سمجھتے تھے، خوبصورتی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانت کو کھلا رکھنے والے، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی وہ زمانے کے اندر، دانت کے اندر چپکایا جاتا تھا تو دانت کے اندر سان آ جاتی تھی اور اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے دانت کھلا رکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ میں، پیر میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں گدوانے والی عورت، گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت، گدوانے والی بولے تو اندر ایک سوئی ڈال کے ایک کلر بھر دیتے، کیا تو یہ اسٹائل سے یہاں نام دیکھے ہوں گے آپ؟ مسلمانوں تو نہیں کرتے غالباً، کافرہ دیکھے ہوں گے، کافروں کے اندر یہ زیادہ رواج ہے۔ یہاں کسی، اب مسلمانوں میں بھی وہ نوجوان سرے پھرے رہتے نا، عشق میں مبتلا رہتے، یہاں نام لکھ لیتے سب اپنی محبوبہ کا، یا نہیں تو یہاں لکھ لیتے رہتی، اسے بولتے گدوانا بولتے ہیں، ویسے اندر کوئی کلر ڈال کر اسے کوئی نام لکھنا یا کوئی دل چھڑانا، اور یہ ایسا دکھانا کہ میں دیکھو میں فلاں محبوبہ کا نام، اس پر بھی اللہ کی لعنت، کہ گودنے والی عورت، گدوانے والی عورت، ان دونوں پر یہ یہودی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھے ہوں گے آپ، یعنی WWF کھیلنے والے یہاں سب آ کر پھولاں گیلا رہتے ہیں، یہاں سب کیا کہ شیراں ہوتے ہیں، پھر یہاں یہ سب گوندنا بولتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے لباس چست پہننے والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ جماعتیں ایسی ہیں، دو جماعتیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے، ایک جماعت، وہ دو جماعتیں میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، وہ دو جماعتیں جن کا کام اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے، وہ دو جماعتیں میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، قیامت کے قریب یہ دو جماعتیں آئیں گی۔ کون سی جماعت؟ ایک وہ جماعت ہے جس کے ہاتھ میں بیل کے دم کے مانند کوڑا ہوگا، اور اس کوڑے کے ذریعے لوگوں پر ظلم کریں گے۔ بیل کے دم کے مانند، کتنا موٹا رہتا بیل کا دم؟ اتنی موٹی رہتی نہیں۔ تو اس سے مراد محدثین فرماتے ہیں، حکومت کے لوگ جو حکومت حاصل کرنے کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد، پولیسوں کے ذریعے سے اتنی بڑی لاٹھیاں ہاتھ میں رہتی نہیں، اتنی موٹی، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ عام لوگوں کے مقابلے میں پولیس لوگوں پر بڑا ظلم کر رہی ہے۔ دہلی کے فسادات آپ اٹھا کر دیکھو، گجرات کے فسادات آپ اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں دنگے فسادات ہوئے ہیں وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے، ان کے پاس لاٹھیاں موجود ہوتی ہیں، اور ایسے بڑی بڑی لاٹھیاں آپ دیکھے ہوں گے دہلی فساد کے اندر، کہ وہ جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے نہرو کالج کے، تو اس اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی حملہ کرنے والے یہی پولیس تھے، پولیس کا لباس پہن کر اس لاٹھیوں کے ذریعے سے مارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے جو لوگوں پر ظلم کیا کر، لیکن قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ قیامت کے قریب کے ایام ہیں، زمانہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی لاٹھی ڈنڈوں کے ذریعے سے لوگوں پر عام طور پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ عورتیں ہوں گی
جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑے تو پہنے ہوں گے، پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یہ میرے زمانے میں نہیں ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ لوگ آئیں گے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے عورتوں کے لباس اتنا چست، اتنا ٹائٹ، عورت تو عورت کیا مرد بھی ایسے لباس پہن رہے ہیں کہ جو جسم سے جا کر چپک جائے۔ مرد بانے پہنتے نہیں ٹائٹ جینس، بیٹھا بولے تو پیشاب پورے خطرے وہاں گری آتی، ناپاکی۔ اب جب پیشاب یہاں گرتا بولے تو شیطان پیار کر کو جاتا، شیطان کے خبیثوں کے قبضے میں وہ آ جاتا۔ پھر دوسرا اللہ کی لعنت اس پر، ٹائٹ فٹنگ لباس، نہ اس کا پیشاب پاکیزہ ہوتا ہے، نہ وہ پیشاب سے پاک ہوتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر بھی آ جائے پیشاب کو چلا جائے، 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پینٹ پر پیشاب نہ گرا ہو، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ٹائٹ فٹنگ پہننے کی وجہ سے پیشاب کی بیماری لگنے کا احتمال ہے، آگے جا کر وہ پیشاب کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو مرد بھی ٹائٹ فٹنگ پہن رہا ہے، اور عورتیں جو اپنا لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ کوئی لڑکی، کوئی عورت لباس پہنتی ہے، لیکن سامنے والا مرد اس کی جسم کو دیکھ کر اس کا کتنا موٹا جسم ہے، کتنا باریک جسم ہے، آسانی سے پہچان لے گا۔ عزت بولتے سو ننگا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کچھ عورتیں ایسی ہوں گے جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے۔ دوسری تشریح محدثین فرماتے ہیں اتنا پتلا کپڑا پہننا جس پتلے کپڑے کی وجہ سے جسم کا اندرونی حصہ نظر آتا ہو، تو گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اس پر اللہ کی لعنت۔ آپ دیکھے ہوں گے فیشن کے لباس، یہاں تک جالی کا یہ دیتی، پورا اس کا ہاتھ اندر سے دکھتا رہتا، اور بعض تو ایسا پہنتے کپڑے، نعوذ باللہ من ذالک، فیشن کے نام پر جن کی کمر، جن کی پیٹھ اور جن کا پیٹ، یہاں تک کہ پنڈلیاں، یہاں تک کہ یہ بھی نظر آنے لگتی۔ میرے بھائیوں، ایسا لباس دلوانے والا بھی، ایسا لباس اپنی عورت کو، ہاں البتہ میاں بیوی، ایک بات اور مسئلہ سمجھ لیجئے، میاں بیوی ایک گھر کے اندر موجود ہیں، دوسرا کوئی اور نہیں ہے، صرف میاں بیوی ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے جیسا بھی کپڑا پہنو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے علاوہ اگر کہیں باہر جانا ہے، اگر کہیں رشتہ دار ہیں یا ساس سسر ہیں، ایمنٹ فیملی موجود ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا ضروری ہے۔ چست لباس پہننے والی، ٹائٹ فٹنگ لباس پہننے والی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، یعنی اللہ کے نبی بددعا دیے ہیں اسے، اللہ کے نبی بددعا، اللہ کے نبی جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیا ایسی عورتیں جو چست لباس پہن کر یعنی زندگی گزارتے ہو، اللہ کی لعنت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ تو میرا حال میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لعنتی کام ہے، لوگ اپنے سروں پر نماز پڑھنے دل نہیں بولتا، جھانک کر دیکھو کون سا لعنت کا کام تمہیں کریں گے، مسجد کو آنے دل نہیں بولتا، جمعہ بھی بڑا مشکل سے آتے ہیں، بہت بوجھ سمجھ کر جمعہ کے اندر بھی لاسٹ مومنٹ میں مسجد کے اندر آنا، ذرا جھانک کر دیکھو کون سا لعنتی کام تم کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ مسجد کے اندر داخل ہونا بھی دل بڑا تکلیف سے گوارا کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، حج کی تو دور کی بات ہے، کم از کم مسجد کے اندر نماز، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے نہیں دل بولتا، اللہ کا ذکر کرنے دل بولتا نہیں، اچھے کام کرنے دل نہیں بولتا۔ جھانک کر دیکھو کون سا لعنتی کام کرے ہو جس لعنتی کام کی وجہ سے اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر، سود کھانے پر، اور اسی طرح ٹائٹ فٹنگ لباس پہننے پر، تصویر، پرنٹ تصویر نکال کر، آج کل کے وہ فیشن بن گیا، شادیاں کرتے ہیں تو ویڈیو اتارتے ہیں، ویڈیو اتار کر البم بنا کر گھر کے اندر یہ نوشو آرس، یہ ایسا لگا کر چھوڑتے ہیں۔
جس گھر کے اندر ایسی پرنٹ تصویر موجود ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے ہرگز داخل ہیں۔ پھر کون داخل ہوتے ہیں حضرت؟ شیطان جشن مناتے ہوں گے۔ ہمارے آدمیہ میں بعض کو عقیدہ ہے مسجد میں سویا بولے تو مامو صاحبہ لگ جاتی، ان کے گھر میں شیطان ناس سے تو مامو صاحبہ لگتے نہیں ان کے۔ مسجد میں کون تو بھی ذرا وقت گزاریا، ذرا کیا تو بھی مسجد میں زیادہ نظر آیا، پرانے لوگ رہتے نہیں انہوں دماغ بنا کر رکھتا رے مسجد کو جانے کو رہے زیادہ اکیلا مسجد میں رہنے کو مامو صاحبہ پھرتے رہتی، تمہارے گھر میں فرشتے آتے رہتی، مسجد میں مامو صاحبہ آ جاتی، ان کے گھر میں ایک دم اوپر سے فرشتے اللہ بھیج کر جاؤ ان کی حفاظت کرو بولتا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، مامو صاحبہ نہیں یہاں رہتے سو، فرشتے رہتے ہیں سو۔ تمہارے گھر کے اندر ناچ گانے چلتے نا، بڑے بڑے تصویریں، بعض درگاہوں کے اندر بھی دیکھا ہے بابا کی تصویر، جبکہ اللہ کے نبی حدیث کے اندر بخاری شریف اٹھا کر دیکھو کہ کل المصورون کلہم فی النار، تصویر اٹھانے والے، فوٹو اٹھا کر چپکانے والے سب کے سب جہنمی ہیں۔ اب وہ کیسا بابا ہونا جو اپنے درگاہوں کے اندر تصویر کو لٹکائے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جانا، جیسے غیر لوگ بتوں کے تصویریں رکھ کر اس کے ہار پہناتے ہیں، اس کے سامنے پوجا کرتے ہیں، ایسے ہی وہی تصویروں کے سامنے پھولاں ڈالنا، اسے جا کو ایسا پڑھ لینا ان کے وہ تصویر کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے تصویر اٹھانے والے، تصویر لٹکانے والے چاہے گھر کے اندر پورا قرآن پڑھ لے تو بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ جس بات کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس کی وجہ سے لعنت آتی ہے، اس کی وجہ سے لعنت آتی ہے، تو وہ کام اگر کلمہ پڑھنے والا بھی کرتا ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم دور ہیں نیک کاموں سے، دور ہیں، ہمیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اندازہ لگاؤ کہ ہم پر کوئی لعنت برستی ہوگی، کوئی لعنتی کام ہوا ہوگا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے مریض، حضرت کاروبار چلتا نہ ہے، حضرت دکان چلتی نہ ہے، کون کیا کی کروا لیں، کیا بھی نہیں، ذرا جھانک کر دیکھو کون سا تو بھی ایسا لعنت کا کام کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا دکان ٹھپ ہو گیا ہو۔ حضرت میاں بیوی میں جھگڑا ہے، جھانک کر دیکھو کون سا تو بھی ایسا لعنت کا کام کیا ہو۔ شادی بیاہ کے موقع پر کیا تو بھی ایسا لعنتی کام کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا ہے۔ نہیں، وہ سب نہیں حضرت، کون کی کیا کی کردالے ہیں، وہ سب یعنی اپنے گناہ کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کون کی کیا کی کردالے ہیں، کون کی نظر لگا لالے ہیں، کون کی کیا کی کردالے، اپنے بارے میں سوچنا بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے گناہ کرنے سے کیا کیا نحوست آتی ہے، نیکی کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں، اور آج تقریباً مسلمانوں کی حالت پریشانی اور مصیبتوں کی ہے۔ ہر کوئی آدمی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کو نہیں آتا، مسجد سے دل نہیں لگتا، نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، اور پریشان، ایک طرف دشمناں گھیرے ہوئے ہیں، ایک طرف اس کے خود رشتہ دار اس کے دشمن ہو چکے ہیں، ایک طرف بھائی دشمن، ایک طرف باپ بیٹے کے درمیان جدائیگی، ایک طرف یہ سارے حالات جب اس کے اوپر آتے ہیں تو سمجھو کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا لعنتی کام کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ایسے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لعنتی کاموں سے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے کام جس سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے وہ کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔